اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ابتدا ہے اس رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دونوں جہانوں کا بنانے والا، تمام خزانوں کا مالک، عزت، ذلت اور رزق سب اسی پروردگار کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اگر کسی کو عزت دینا چاہے تو ساری کائنات مل کر بھی اسے ذلت نہیں دے سکتی، اور اگر وہ کسی کو ذلت دینا چاہے تو ساری کائنات مل کر اس کو عزت نہیں دے سکتی۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات اوصاف رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان حسنین لیاقت، اور میرے ساتھ ہیں غزل اشرف۔ اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا، بلا شبہ رمضان المبارک رحمت، مغفرت اور بخشش کا ہی مہینہ ہے۔ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جو دلوں میں نرمی لاتا ہے، عبادتوں میں خشوع بڑھتا ہے، اور ہر روزہ دار اپنے رب کے قریب ہونے کی جستجو میں مصروف عمل دکھائی دیتا ہے۔ ہم بھی اسی خوبصورت سفر کا حصہ بننے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں اوصاف رمضان کی نشریات میں، جہاں بات ہوگی صبر کی، شکر کی اور اللہ کی بے پناہ رحمتوں کے حوالے سے۔ رمضان میں ایک نیکی فرض کے برابر ہوتی ہے اور فرض 70 فرائض کے برابر ہو جاتا ہے۔ آئیے مل کر اس مہینے میں خوب نیکیاں سمیٹیں اور اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا شکریہ بھی ادا کریں۔ خواتین و حضرات، رمضان المبارک محض ایک انفرادی عبادت کا مہینہ نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل تربیت گاہ ہے۔ بالکل، یہ ہمیں انسانیت سے محبت، ہمدردی اور خدمت خلق کا درس دیتا ہے، اور جہاں پہ روزے کی اگر بات کی جائے تو یہ تقویٰ اور خشیت الہی کا ذریعہ بنتا ہے، وہیں پہ اس کے ذریعے معاشرے میں ایثار، قربانی، مساوات اور سماجی عدل کا شعور بھی پیدا ہوتا ہے۔ بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کو ہمدردی کا مہینہ قرار دیا، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو صرف عبادات کا مہینہ نہیں ہے، اس میں ہم نے ہمدردی بھی کرنی ہے، فلاح و بہبود بھی کرنی ہے، اور دوسروں کا خیال بھی رکھنا ہے، اور خدمت خلق کا خیال رکھنا ہے۔ اور آج ہم بات کریں گے خدمت خلق کے حوالے سے۔ بالکل، اور خدمت خلق کے حوالے سے بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ علی قریشی صاحب۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ علامہ صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا صرف رمضان المبارک کا ہی مہینہ ہے جس میں صرف خدمت کے حلق کی جائے، یا پھر لوگ اس لیے ضروری سمجھتے ہیں کہ اب بس عبادتوں کا مہینہ ہے تو اسی میں کی جائے؟ کیا اہمیت ہے اس کو تمام مہینوں کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ حضرات کا بھی شکریہ، اور پینل کا بھی۔ اس سے پہلے بھی یہاں حاضری ہوتی رہی۔ خدمت خلق اور رمضان، ظاہر ہے خدمت خلق تو صرف رمضان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، وہ تو سال کے 12 مہینوں میں یہ سلسلہ رہنا چاہیے، جاری رہنا چاہیے۔ میں ایک واقعے سے آغاز کروں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں ان سے نیکیوں میں کیسے آگے بڑھ جاؤں، تو وہ فرمانے لگے کہ میں نے یہ سوچا کہ مدینہ منورہ سے باہر ایک بڑھیا خاتون رہتی تھی، اور میں اس بڑھیا کی خدمت کر لیتا ہوں، شاید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو وقت کے خلیفہ بنے ہیں وہ یہاں تک نہ پہنچ سکے۔ وہ فرماتے ہیں میں ارلی مارننگ صبح سویرے آیا، اور میں نے اس بڑھیا سے کہا تو وہ بڑھیا کہ آپ کو کیا ضرورت ہے کن چیزوں کی، تو وہ فرمانے لگی کہ کوئی بندہ صفائی کر گیا ہے اور پانی کا مٹکا لے کر گیا ہے تو وہ آ جائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اس دن تو مجھے موقع نہیں ملا، اگلے دن میں اور صبح سویرے گیا، اور میں نے جب دیکھا تو اس بڑھیا نے پھر مجھے یہ کہا کہ صفائی تو کوئی کر چکا ہے اور کوئی پانی کا مٹکا لے کر گیا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں دروازے پہ کھڑا ہوا، اور اتنے میں نے دیکھا کہ ایک شخص تشریف لے کر آ رہے ہیں، اور انہوں نے دروازے پہ جب میں نے دیکھا ان کے چہرے پہ پرنا رومال ڈالا ہوا تھا، اور میں نے جب اس کو ہٹایا فَإِذَا هُوَ أَبَا بَكْرٍ، وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو خدمت کا تصور تو فاریور ہمیشہ کے لیے ہی ہونا چاہیے، لیکن رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پھر خصوصیت کے ساتھ ترغیب دی ہے۔ اس ماہ مبارکہ کے کئی صفاتی نام ہیں، ان کو شہر اللہ بھی کہا گیا کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، اور یہ سید الشہور، یہ مہینوں کا سردار، یہ بھی اس کو کہا گیا، شہر مبارک بھی کہا گیا، شہر مبارک، شہر عظیم۔ لیکن آقا نے ایک اور نام سے اس کو پکارا ہے جس کو ہم آج
خصوصیت کے ساتھ گفتگو میں رکھنا چاہتے ہیں کہ آقا فرماتے ہیں یہ شہر المواسات، غمخواری کا مہینہ، اچھا، اور یہ جو غم گساری اور غمخواری کا مہینہ ہے یہ شروع سے لے کے اب تک الحمدللہ مسلمان اس پر عمل پیرا بھی ہیں۔ اسپتالوں میں آپ دیکھیں، مساجد میں دیکھیں، افطاری کا انتظام چوک اور چوراہوں پر۔ میرے پاس یونیورسٹی میں کچھ بچے پڑھتے ہیں اور میں حیران رہ جاتا ہوں کہ وہ یہ چوک چوراہوں پر بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ شام کے وقت میں جو لوگ افطار کو گھر نہیں پہنچ پاتے تو وہ ان کو جلدی جلدی اس چوک چوراہے پر بھی افطاری کرا دیتے ہیں۔ تو یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اور اس غمخواری سے میں ایک اور چیز بھی اخذ کر لیتا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بازار میں رش بڑھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غریب کی قوت خرید سال کے 11 مہینوں میں وہ بات نہیں ہوتی کہ وہ بازار کا رخ کرے، لیکن جب آپ یہاں اس کو صدقہ فطر دیتے ہیں، زکوٰۃ سے مالی طور پر کسی نہ کسی زاویے سے آپ اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا غریب بھی بازار کا رخ کر لیتا ہے۔ تو یہ شہر المواسات ہے، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس میں میں ایک محترم لیاقت صاحب ایک چیز کا عوام سے یا سامعین سے میں یہ گزارش کروں گا، اجتماعی طور پر تو ہم سب اس کام کو کر رہے ہیں، لیکن موجودہ دور میں ان دس ٹائم جو سفید پوش آدمی ہے نا وہ مارا جا رہا ہے، وہ اس کے حالات کو اگر ہم پہلے سے جانچ لیں، پرکھ لیں، اور پھر اس کے ساتھ کوئی تعاون کی صورتیں کوئی سامنے آ جائے تو یہ بہت ہی بہتر رہے گا۔ مثلا میں ایک واقعے کا سہارا حدیث سے لیتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے سے، وہ فرماتے ہیں میں آقا کے ساتھ ایک غزوے میں شریک سفر ہوں، اور راستے میں میری سواری جو ہے وہ چونکہ وہ سواری تھی جس میں ہم پانی بھرا کرتے تھے جس پہ، تو وہ آہستہ چل رہی تھی، تو آقا میرے پاس تشریف لائے، یہ رات کا وقت ہے، اور مجھے فرمایا کہ عبداللہ آپ کی سواری چل کیوں نہیں رہی؟ تو میں نے گزارش کی کہ آقا پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چابک کو لے کے نا اس کو ایسے مار کے تو وہ سواری چل پڑی۔ اب ظاہر ہے آقا کے ہاتھ لگے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ اس سواری کو میرے اوپر بیچو گے بھی یا نہیں؟ امام بخاری اس سے کئی مسائل مستنبط فرماتے ہیں کہ رات کے وقت میں یہ قصہ گوئی اور آپس میں یہ گفتگو یہ بھی مناسب ہے، اور اسی طریقے سے کوئی قافلے میں وہ ساتھی جس کو کسی مدد کی ضرورت ہو تو اس مدد کو حل کرنا، تو یہ آقا اب اس کے ساتھ ساتھ، تو اب گفتگو شروع ہو گئی۔ اب یہی سے سٹارٹ کریں گے، ہمارے پاس یہاں پہ وقت وہ چاہتا ہے ایک شارٹ سی کمرشل بریک کا۔ خواتین حضرات یہاں پہ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں، اسٹے ود اس۔